आज व्यू 360 में पाकिस्तान में अदलिया के जजेस की तादाद मुकदमात के मुकाबले में कम क्यों? लाहौर हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस 3060 लोगों से इतना बड़ा काम रियासत ले रही है। और आपको लिए चलेंगे काबुल, जहां गोश्त एक खास तरीके से पकाया जाता है। दुम्बे के गोश्त को छोटे छोटे हिस्सों में चैनकी में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कीनिया की पुलिस ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत की तहकीकात का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मैयत वतन वापस लाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कीनिया की इंडिपेंडेंट पोलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी ने कहा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। कीनिया के मुकामी मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ इतवार की शब नैरोबी मोगादी हाईवे पर पुलिस की गलती से की गई फायरिंग का निशाना बने। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में हलाकत के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं। नैरोबी की पुलिस और हुकूमत ने इस हवाले से जो बयान दिया है, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से उस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त नैरोबी से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे इस केस पर अपडेट लेते हैं। Mohammad Yusuf, thank you for joining in the show. What's the recent on slain Pakistani journalist Arshad Sharif's case? The Kenya police have issued a statement just an hour ago after many inquiries, journalists trying to reach out and looking for information. But so far, they've just about 4 points basically they've issued. They regret the killing or the death of the journalist. And the whole incident on Sunday evening, incident surrounds the issue of mistaken identity. And what is here mentioned is vehicle or a child was kidnapped. And the two number plates were given different. I just about an hour ago, I was reaching out to one investigator, police investigation unit, an officer who works there, and asked about what he thought of the report. And the police officer, one of the key things he picked was actually the number plates were given. The late Arshad Sharif vehicle that he was traveling with was KDG 200M, and the police, the number plate, registration number plate they were looking for is KDJ 700F. And that police officer was saying, how is that possible? How can you mix those two number registration plates? And those are some of the issues that is being raised generally. But so far, Kenyans are questioning also the incident itself. And of course, as you mentioned, there will be investigations. मोहम्मद यूसुफ हमें बता रहे थे कि पुलिस के साथ उनकी जो अब तक बात हुई है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ नैरोबी में, उनकी तरफ से अपेरेंटली जो पुलिस की तरफ से सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें अफसोस का इजहार किया गया है, और उसके बाद उनकी तरफ से जो मेनली फोकस किया जा रहा है वो इस चीज़ पे नैरोबी पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से जो 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए, उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, किसी और को तलाश कर रहे थे, लेकिन ये एक गलती से ये जो है हादसा पेश आया, जिसमें किसी बच्चे के किडनैप का वाक़या था, जिस हवाले से इस कार को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन दोनों कार्स की नंबर प्लेट्स डिफरेंट थी, लेकिन पुलिस की तरफ से जो मौके पे देखा गया उस हवाले से इसमें कन्फ्यूजन रही और उसी नंबर प्लेट की वजह से ये हादसा पेश आया। Mohammad, Arshad Sharif's case, what we have seen as of now and what you just updated us on this whole case, it's a high profile case, and even in Pakistan we have seen Pakistani Prime Minister has talked to Kenyan Premier. Would there be new investigation on the case other than what exactly we have seen by Independent Policing Oversight Authority? Would there be entirely new investigation, or this would be continuing and it'll be updated by the government to all the journalists locally and internationally? Yeah, this is a case that involves a journalist, and it's a foreign journalist and quite known and popular in Pakistan and about his work. But I think this morning we understand that Pakistan embassy in Nairobi, they went to the area and of course trying to get information and what really happened. You expect those kind of investigations, the two countries to work together. But it has also, you expect, of course, the two countries to work together and the Police Oversight Authority to carry out its own investigation. But generally, at the end of the day, it is a foreign national who was killed in a foreign land. And you expect the embassy to play a very critical role here to do the follow-up. If there is no will
to do that. And journalist and the history that he has in Pakistan, you expect the government to continue. And if the government is not willing to go on with it, of course, you'll be given what the Kenyan government will give you, and you go with that. But I assume Pakistan will push this, and they will be willing to work with the Kenyan authorities to bring a closure or what really happened and give feedback. So mainly the Pakistani embassy is involved in the whole case. Thanks a lot, Mohammed Yusuf. You were updating us from Nairobi. Mohammed Yusuf ہمیں بتا رہے تھے کہ جو اس وقت پاکستان کی ایمبیسی اس پورے کیس میں انوالو ہے، اور پاکستان کی ایمبیسی کے جو حکام ہیں انہوں نے موقع پہ پہنچ کے صورتحال وہاں پہ بھی دیکھی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جو اس وقت سچویشن ہو رہی ہے وہاں پہ اس پوری انویسٹیگیشن میں پاکستان کی ایمبیسی بھی انوالو ہے. اور ایک ہائی پروفائل کیس ہے، ایک جرنلسٹ کی فورن جرنلسٹ کی ہلاکت کا کیس نیروبی میں، جس کو کینین گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ٹیک اپ کر رہی ہے. پاکستان کی سیاست میں اس ویکنڈ پر جمعے کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ زیر بحث رہا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف فیصلے کی اپیل مسترد کر دی. الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی صرف بطور موجودہ رکن قومی اسمبلی ہے. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس قانون کے تحت وہ نااہل ہوئے ہیں وہ صرف اسی نشست کی حد تک تھا. پاکستان میں سیاسی محاذ پر ہونے والی ڈیولپمنٹس اور پاکستانی صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ہلاکت پر اپڈیٹس لیتے ہیں. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. عاصم، ارشد شریف کی ہلاکت کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے گا آفیشیلی کیا کہا گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے، اور کینیا کی پولیس کے بیان کو پاکستان کے حکام اور جرنلسٹک کمیونٹی کی طرف سے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ اسد، بالکل اس اہم واقعے کے حوالے سے پاکستان کی صحافی برادری میں خاص طور پر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اور آج جب میں ارشد شریف کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر گیا تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد اور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، جو تمام اس افسوسناک واقعے کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں اگر کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں اگر کچھ ملوث ہے تو اس کی باقاعدہ طور پر شناخت کی جائے. ایک صحافی جو ہے وہاں بیرون ملک وہاں پر گیا ہوا تھا، اس کی ہلاکت پراسرار طور پر حالات میں ہوئی، لہٰذا اس کی مکمل طور پر تحقیقات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے حکومت پاکستان کا بیان بھی سامنے آیا ہے. وہیں پہ ان کی رہائش گاہ پر وفاقی وزیر اطلاعات جو مریم اورنگزیب جو تھی وہ وہاں پہنچی، انہوں نے ان کی والدہ سے تعزیت کی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری ایمبیسڈر ہیں سیدہ ثقلین وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اسی طرح کی خبریں ہمیں عاصم، اسی طرح کی خبریں محمد یوسف بھی ہمیں نیروبی سے بتا رہے تھے. دوسری سائڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو درخواست عمران خان کی مسترد کی گئی، لیکن چیف جسٹس نے یہ ریمارکس میں یہ کہا کہ آنے والے الیکشن پہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ نااہلی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی. کیا رد عمل ہے اس پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی طرف سے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو یہ درخواست دی گئی تھی اس کے اوپر آج پہلی سماعت ہوئی ہے، جس میں ان کے پاس مصدقہ کاپی موجود نہیں تھی. لیکن آج دوپہر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد اب جو ہے اس کی آئندہ سماعت کے اوپر اس کے بات ہوگی. لیکن عمران خان جو ہے وہاں پر وہ باقاعدہ طور پر ان کی جو نااہلی ہے وہ صرف ایک ٹرم کے لیے تھی، جو موجودہ ٹرم تھی. اور اسی والے سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے ان کی N95 جو میاں والی سے ان کی نشست تھی وہ خالی قرار دیتے ہوئے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے خلاف یہ کیس جو ہے مکمل طور پر جھوٹ ہے، جس کو وہ وہاں پر فائٹ کریں گے اور ہائی کورٹ سے انہیں انصاف حاصل ہوگا. بہت شکریہ عاصم علی رانا، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان کے سیاسی حالات پر کیا امریکہ یا مغرب میں کسی قسم کی کوئی تشویش پائی جاتی ہے، اور کیا ان اندرونی سیاسی حالات کا پاکستان کے بیرونی دنیا سے تعلقات پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں الزبتھ تھرلکیٹ سے، جو کہ اسٹمسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر ہیں. تھینک یو الزبتھ، تھینکس فار جوائننگ اس دس مارننگ. Amid considering Imran Khan's disqualification in Pakistan, how do you see Pakistan's politics panning in next couple of months? I think this is a time of great uncertainty in Pakistan, to be sure, but it's important to note that this is still early days in this reference. As we heard from the Islamabad High Court this morning, we still haven't seen a detailed judgment from the Electoral Commission, so we don't know the full extent of their finding. And there'll be questions of jurisdiction and other legalities that will play out. So, I think going forward, we've already seen early signs of some of the PTI protesters coming out before Imran Khan called them off. So
this really is going to be a time of uncertainty, unfortunately, when Pakistan also faces economic challenges, the continuing effects of the flooding, and that political uncertainty, to my mind, couldn't come at a worse time. एलिज़ाबेथ कह रही थी कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी डेफिनेटली इस वक्त जो है बेयकीनी की सिचुएशन जो है वो ऑनवर्ड्स भी रहेगी। उसी के अगर हम सिचुएशन में देखते हैं ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जिस तरह से हेयरिंग हुई इस केस की, उस वक्त तक जो है वो डिटेल्ड जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इस वक्त जो एक और PTI की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू होंगे अगर और ऑनवर्ड्स ये वाला सिलसिला चलता है तो अनसर्टेनिटी डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी। एक ऐसे मुल्क के लिए जो पहले ही सैलाब की जैसी सिचुएशन से निमट रहा है और तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर्स के इंटरनेशनल असेसमेंट के मुताबिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के असेसमेंट के मुताबिक जो लॉसेस हैं उनको किस तरह से आगे लेके चलेगा, तो इकॉनमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। एलिज़ाबेथ, कंसिडरिंग टेंशंस एट अफगान बॉर्डर एंड रिसर्जेंस ऑफ militancy in KPK's province, the number of attacks in the country increased since Taliban took over Kabul. Do you think the internal political chaos will have impact on overall security of the country as well? I know that Pakistani authorities are increasingly concerned about the threat from TTP, but it does strike me that there isn't a very clear strategy. We've seen on-again, off-again negotiations trying to force the Taliban, the Afghan Taliban's hand to take action against the TTP. And unfortunately, with these continued attacks, it seems as if either they are incapable or unwilling to fully contain the group. We've heard some reports they've moved them, for example, a bit further away from the border, but these clashes continue along the border and indeed within Pakistan itself. Reports of extortion, kidnapping, ransom are on the rise. And so I am concerned about how the situation is likely to develop, even as levels of attacks are still relatively lower, certainly than they were a decade or more ago. But nonetheless, it's a concerning trajectory, and it is an issue that demands the attention not just of Pakistan's security establishment, but also of its elected civilian leadership in parliament. And I think attention is likely to be relatively strained with the continued political circus that we're seeing playing out in Islamabad. एलिज़ाबेथ का कहना है कि इस्लामाबाद में जिस तरह की इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से जो TTP के साथ मुज़ाकरात हैं जिसमें अफ़गान तालिबान कुछ हद तक कुशन कर रहे थे और जो ओवरऑल मिटिगेट कर रहे थे या दरमियान में वो मुज़ाकरात के फैसिलिटेटर्स थे, उस पूरे हवाले से इतने लंबे मुज़ाकरात चलने के बाद अभी जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, ये जो KPK में सिचुएशन है, जो एक्सटॉर्शन के केसेस या भत्ते के केसेस सामने आए हैं, वो डेफिनेटली कुछ बेहतर सिचुएशन रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र नहीं आते। On another note, actually, Elizabeth, we have just seen overall country's situation, security situation you just discussed, but media has been under a lot of pressure as the international journalistic bodies are continuously mentioning these things. What's your take on the security of journalists in the country? It's always an issue of concern. The ICJ routinely notes Pakistan is one of the world's most dangerous places for journalists. And I think we've seen over time, unfortunately, continued evidence of that. One of the interesting dynamics of this that I've been watching is the extent to which journalists are perhaps speaking out more on YouTube, on media, finding other outlets. But certainly the world is watching with concern. And I think all eyes are on Kenya. We'll see how that case plays out. But overall, just the importance of transparency and a free press is certainly something that is of great interest. एलिज़ाबेथ का कहना था कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है एक मुश्किल काम है और ऑफ कोर्स अगर आप बात करते हैं जिस तरह का मुल्क सबसे ख़तरनाक मुल्कों में कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान सहाफ़त के हवाले से, और जर्नलिस्ट को जो स्पेस नहीं मिल रही, जो सहाफ़ियों को स्पेस नहीं मिल रही, वो यूट्यूब या बाकी जो डिजिटल मीडियम्स हैं, ये जो आउटलेट्स उनके पास अवेलेबल हैं उसका रुख कर रहे हैं अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए। ये लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ियों का काम मज़ीद मुश्किल हुआ है। On the very end, Elizabeth, Pakistan is struggling economically, and we have seen the credit ratings of the country are continuously going down. Pakistan just came out of FATF's grey list. Do you think this would help the country to rebuild the economy on this very thing, asking for some international investments in the country as well? I think it's very significant, and Pakistan has done a great deal of work over the last several years to shore up its systems and be removed from the gray list. So it should be commended for that. But I think going forward, it's important to maintain that and also to deal with some of the broader drivers of macroeconomic challenges that Pakistan is facing. The current account deficit, for example,
But removal from the grey list is a significant step. تھینک یو الزبتھ, تھینکس فار جوائننگ اس دس مارننگ. الزبتھ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان نے FATF سے نکلنے کے لیے آف کورس جو سسٹمز کے حوالے سے کام کیا بہت امپورٹنٹ تھا, اسی لیے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا گیا ہے. لیکن براڈر اکنامک کنسرنز جو ہیں, جو بڑے چیلنجز ہیں, جو کہ ہم فنڈامنٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادروائز بھی جو پاکستان کے ڈیفیسٹس ہیں, جو خسارے ہیں, ان کو اگر پورا نہیں کیا جاتا تو پاکستان کی معیشت اس وقت ڈیفینیٹلی چیلنج کر رہی ہے. FATF ایک سپورٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک براڈر سسٹم کو اس طرح سے شاید گورنمنٹ کو ہی اس حوالے سے اقدامات کرنے پڑیں گے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کی. فریقین عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے عدالت کے باہر ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ہر جج چاہتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے بچا جائے. یہ کہنا تھا لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انوار الحق کا وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں. انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال 35 سے 40 لاکھ نئے کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, جبکہ پورے پاکستان میں کی عدالتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ججوں کی تعداد صرف 3060 ہے, لیکن ملک میں ججوں کی 25% اسامیاں خالی ہیں جنہیں پر نہیں کیا گیا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر سال, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, 35 سے 40 لاکھ نئے مقدمات دائر ہوتے ہیں. اور اس کا پورے اعداد و شمار جو ہیں, یہ ایک ویب سائٹ ہے پاکستان لا کمیشن کی, اس پہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. ایک سال میں 35 سے 40 لاکھ نئے مقدمے آتے ہیں اور عام طور پہ 35 لاکھ کے قریب فیصلے ہوتے ہیں ہر سال. اور ان کو جو جج فیصلہ کرتے ہیں ان کی تعداد ہے 3060 پورے پاکستان میں. اپ ٹو دی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بتا رہا ہوں آپ کو. تو 3060 لوگوں سے اتنا بڑا کام ریاست لے رہی ہے. پنجاب کے لیے ہمارے پاس ہائی کورٹ میں 60 ججز کی اسٹرینتھ ہے, لیکن نارملی 40-45 جج رہتے ہیں یہاں پہ. جو خالی اسامی ہیں وہ پر ہونی چاہیے. پورے پاکستان کی عدالتوں میں 25% اسامیاں خالی ہیں. تو ججوں کی تعداد بڑھانا اور بات ہے, پہلے جو ہیں موجود تعداد جو اپرووڈ ہے ہمارے, وہ سارے جج صاحبان تو تعینات کرتے ہیں. خواتین ہماری بیٹیوں کو جو آتی ہیں وہ آتی ہیں پریکٹس میں, تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کسی مشکل مقدمے کی طرف نہ جائیں, ایسے معاملات میں ہاتھ نہ ڈالیں کہ جس میں ان کی پرابلم ہو ان کو ایز اے فیمیل. تو ان کے پاس رہ جاتے ہیں کہ اس چھوٹے موٹے فیملی کے کیسز. کانسٹیٹیوشنل میٹرز کرنے والی خواتین وکلاء کے نام بتائیے مجھے, اور ان میں سے پھر آگے جب انہوں نے جج بننا ہوتا ہے اس کا اپنا ایک پورا ایک سکروٹنی ہے, اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. ہمارے ہاں اس وقت پنجاب کے جو ججز ہیں ہمارے, ان کو مختلف بینچز پہ جانا ہوتا ہے, بہاولپور میں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے, ان کو پنڈی میں جانا ہوتا ہے, ان کو ملتان میں بیٹھنا پڑتا ہے. اور پھر یہ جو بار کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے اس وقت ہارش, اس کو بھی مد نظر رکھ کے بہت سی خواتین جو ہیں شاید وہ مناسب نہیں خیال کرتی ہوں گی کہ ہم یہاں بیٹھ کے اس طرح کام میں حصہ لیں. ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا, عدلیہ کے باہر ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے, اور ہم سارے چونکہ اسی سماج کا حصہ ہیں. اور وہ جو انوائرمنٹ بنتا ہے کہ ایک طرف سے ایک جلوس آتا ہے پورا عدالت میں, سینکڑوں کے حساب سے لوگ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آتے ہیں. ایک گروپ دوسرے گروپ کی طرف سے اپنا جلوس لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو سارے کا سارا ایک عدالت کے باہر انوائرمنٹ بنتا ہے, جو ماحول بنتا ہے, آپ کے خیال میں وہ ایک بہت خوفناک صورتحال نہیں ہے کہ جس کو ہر جج یہ چاہتا ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے کسی طرح سے. فیصلے ہونے چاہیے, جلدی فیصلے ہونے چاہیے, لیکن جلدی فیصلوں کے نتیجے میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے. مائنارٹی کے کیسز جب لگتے ہیں عدالتوں میں, اور جب آپ لوگ اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں ایز اے رپورٹر, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑے بڑے پریشر گروپس کام کرتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عدالت میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آخری نمبروں پہ ہمارے ہونے کی بات ہے اس کے فیکٹرز تو بہت ملٹی ڈائمینشنل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے کیس ہیں ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیسے لیتے ہیں. ہمارے جو گارنٹیڈ ہیومن رائٹس ہیں, ہمارے جو الیکشنز ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے, وہ کیا آئیڈیل ہے یا نہیں ہے. وہ ساری چیزیں وہ جو ہمیں اس لسٹ میں لے کے جاتی ہیں وہ اس سے ہٹ کے نہیں ہیں. وہ صرف کیسوں کی پینڈنسی نہیں ہے, اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے, بہت سیریس مسئلہ ہے کہ آپ کیسے جج اپوائنٹ کر رہے ہیں, اب کتنی سکروٹنی کر رہے ہیں ان کی, کتنے ایسے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ جو بہت جرات مندی کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. آزادی کے 75 سال, سنیے ان 75 برسوں کی تاریخ. ان سے جو گواہ ہیں کامیابیوں اور ناکامیوں کے, جو یاد کریں گے اس گزرے وقت کے اچھے اور برے کو, اور ان کو جنہوں نے کی جدوجہد سماجی آزادی اور برابری کی.
बयान करेंगे माजी के हकाइक, खेल और आर्ट से लेकर जमहूरियत और आमरीत तक। सुनिए उनको जो शाहिद हैं उन 75 सालों के। VOA उर्दू की खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान के 75 साल में। और शो के आखिर में शायद आपके लिए एक डिनर रेसिपी। दुनिया भर में दुम्बे के गोश्त को बनाने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन आज हम आपको जो तरीका दिखा रहे हैं कि चाय के बर्तन में भी दुम्बे का गोश्त बनाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे नजरुल इस्लाम हमें काबुल के एक ऐसे ही रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं जहां दुम्बे का गोश्त चाय की चैनक में तैयार करके पेश किया जाता है। काबुल की मसरूफ मार्केट का फरोशी शहर के दिल में वाक़ है। इस बाजार की अक्सर इमारतें मिट्टी की बनी हुई हैं। इसी बाजार की तंग गलियों में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां दुम्बे का गोश्त एक छोटी सी चैनक में बनाया जाता है। 43 साला वहीदुल्लाह ने गोश्त पकाने की ये तरकीब अपने वालिद से सीखी। इसकी खूबी ये है कि ये दुम्बे के गोश्त और चर्बी में पकता है। इसमें चने भी डाले जाते हैं। चैनकी में इस्तेमाल होने वाले मसाले और दीगर अशिया भी चैनकी में डाले जाते हैं। तकरीबन 7 अशरे पहले ये रेस्टोरेंट वहीदुल्लाह के वालिद ने शुरू किया था। अब वो अपने वालिद की तैयार करदा खास तरकीब पर चैनकी पकाते हैं। ये खास तौर पर चैनक में ही पकता है। पुराने शहर की खास सकाफत के मुताबिक तमाम खाने मिट्टी के बर्तन में पकाए जाते थे। इसको चैनकी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चैनक में बनते हैं। अगर इसे किसी दूसरे बर्तन में बनाया जाए तो इसमें वो लज्जत नहीं रहती। चैनकी को तकरीबन 6 घंटे तक हल्की आंच पर पकाया जाता है। इस अमल में इसकी मुसलसल निगरानी की जाती है, जहां शेफ को हर चैनकी थोड़ी देर बाद चेक करनी होती है ताकि इसे जलने से बचाया जा सके। शेफ हमीदुल्लाह के मुताबिक ये बहुत मुश्किल काम है। सुबह 4 बजे उठते हैं। दुम्बे के गोश्त को छोटे छोटे हिस्सों में चैनकी में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। इसमें मसाले भी मिक्स किए जाते हैं और फिर आग पर पकाते हैं। इस रेस्टोरेंट में खाने का आगाज दिन 11 बजे शुरू हो जाता है, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहता है। दूर दराज से लोग इसे खाने के लिए यहाँ आते हैं। चैनकी को खाने के लिए गर्म नान को छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़े प्याले में डाला जाता है। फिर चैनकी का गोश्त इसके ऊपर डाल दिया जाता है। फिर रिवायती अंदाज में इसे हाथ से खाया जाता है। मैं बचपन से सदर जाहिर शाह के ज़माने से चैनकी खा रहा हूँ। अभी उम्र रसीदा हो गए हैं, अभी तो खाने के लिए यही खुराक रह गई है। ये सिलसिला एक मुद्दत से चला आ रहा है। ये एक अच्छी खुराक है। बाकी मानदा रेस्टोरेंट्स तो अभी खुले हैं। खालिस खुराक तो यही है। चैनकी ये बदन के लिए बहुत मुफीद हैं। मेरी 52 साल उम्र है। जब भी दिल करता है तो इसी रेस्टोरेंट का रुख करता हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से मुल्क की मईशत बदहाली का शिकार है, जिसका असर वहीदुल्लाह के कारोबार पर भी पड़ा है। पहले यहाँ ख़वातीन भी आया करती थीं, ताहम अब उनकी तादाद में बहुत कमी वाक़ हुई है। वहीदुल्लाह रेस्टोरेंट को जारी रखने के बारे में पुरज़म हैं, क्योंकि वो अपने बड़ों की निशानी को हर हालत में ज़िंदा रखना चाहते हैं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, काबुल। इस वीकेंड पे मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगा ये चैनक वाला गोश्त या चैनकी का गोश्त शायद डीसी में भी कहीं मिले। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।